کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جیسے زندگی کا بوجھ آپ کو دبوچ رہا ہو، جیسے آپ مدد کے لیے پکار رہے ہوں مگر کوئی جواب نہ دے رہا ہو؟ زبور 59 ایک ایسی دعا ہے جو دل سے نکلی ایک فریاد کی طرح ہے، غم، ظلم اور نجات کی تمنا سے بھرپور۔ آج آئیے ہم سب دعا میں شریک ہوں اور خدا کے حضور اپنی صدائیں بلند کریں۔ آئے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ پانی میری گردن تک آ پہنچے ہیں۔ میں دلدل میں ڈوب رہا ہوں جہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ میں گہرے پانیوں میں آ گیا ہوں اور سیلاب مجھے ڈبو رہے ہیں۔ میں مدد کے لیے پکار پکار کر تھک گیا ہوں۔ میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دھندلا گئی ہیں۔ وہ جو بے سبب مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ جو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ مجھے وہ چیزیں واپس کرنی پڑی جو میں نے چرائی بھی نہیں تھی۔ اے خداوند، تو میری حماقت سے واقف ہے، میرا قصور تجھ سے چھپا نہیں۔ اے رب الافواج، تیرے امیدوار میرے باعث شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تجھے ڈھونڈنے والے میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، کیونکہ میں تیری خاطر طعنہ سہتا ہوں اور شرمندگی میرے چہرے پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے بیگانہ ہو گیا ہوں اور اپنی ماں کے بیٹوں کے لیے اجنبی ٹھہرا، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت نے مجھے کھا لیا، اور جو تجھے ملامت کرتے ہیں ان کی ملامتیں مجھ پر پڑی ہیں۔ جب میں نے رو کر روزہ رکھا تو وہ بھی میرے لیے طعنے کا باعث بن گیا۔ جب میں نے ٹاٹ اڑا تو وہ بھی میرے لیے مذاق بن گیا۔ جو دروازے پر بیٹھتے ہیں وہ مجھ پر باتیں بناتے ہیں، اور شرابی مجھے گیتوں میں یاد کرتے ہیں۔ لیکن اے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اپنے بڑے فضل کے وقت اپنی نجات کی سچائی سے مجھے جواب دے۔ مجھے کیچڑ سے نکال تاکہ میں نہ ڈوبوں، مجھے دشمنوں سے اور گہرے پانی سے چھڑا۔ پانی کا سیلاب مجھے نہ ڈبو دے، نہ گہرائی مجھے نگل لے، نہ گڑھا اپنا منہ مجھ پر بند کرے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت نیک ہے۔ اپنی بڑی رحمت سے میری طرف متوجہ ہو، اپنے بندے سے اپنا چہرہ نہ چھپا، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ جلدی سے جواب دے، میرے قریب آ کر مجھے چھڑا، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے بچا۔ تو جانتا ہے کہ مجھے طعنہ دیا گیا، میری رسوائی اور شرمندگی تیرے سامنے ہے۔ طعنے نے میرے دل کو توڑ دیا اور میں اداس ہو گیا۔ میں نے ہمدردی چاہی لیکن کوئی نہ ملا، اور تسلی دینے والوں کو پر میں نے نہ پایا۔ انہوں نے میرے کھانے میں زہر ملایا اور میری پیاس بجھانے کو سرکہ پلایا۔ ان کے سامنے کے میز ان کے لیے پھندے بن جائیں اور ان کی سلامتی جال ہو جائے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تاکہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی کمر ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ اے خداوند، اپنا قہر ان پر انڈیل دے، تیرا شدید غضب ان پر نازل ہو۔ ان کا گھر ویران ہو جائے اور ان کے خیموں میں کوئی بسنے والا نہ ہو، کیونکہ وہ اس کو ستاتے ہیں جسے تو نے مارا، اور اس کے درد کی باتیں کرتے ہیں جسے تو نے زخمی کیا۔ تو ان پر گناہ لگا دے اور انہیں اپنی نجات میں شریک نہ کر۔ ان کا نام حیات کی کتاب سے مٹایا جائے اور وہ راست بازوں کے ساتھ نہ لکھے جائیں۔ لیکن میں مصیبت زدہ اور دکھی ہوں، تیری نجات اے خداوند مجھے سنبھالے۔ میں گیتوں میں خدا کے نام کی مدح سرائی کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل یا سینگوں اور کھروں والے سانڈ سے زیادہ پسند آئے گا۔ حلیم یہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو تمہارا دل جیتا رہے، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیر لوگوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی ستائش کریں، سمندر اور ان میں چلنے پھرنے والی سب چیزیں، کیونکہ خداوند صہیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو پھر آباد کرے گا۔ لوگ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے، اس کے بندوں کی نسل اسے وارث ہوگی، اور جو اس کے نام سے محبت رکھتے ہیں وہ وہاں بسیں گے۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس تکلیف سے گزر رہا ہو جس سے آپ گزر رہے ہیں، اور یہ زبور ان کے لیے امید کا پیغام بن جائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے روحانی پیغامات، دعائیں اور بائبل کی سچائیاں سننے کو ملیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے۔ خدا آپ کا حافظ اور نگہبان ہو۔ آمین۔